السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه اواب۔ وذکر، اور آپ یاد کریں یا ذکر کریں، عبدنا ہمارے بندے ایوب کو آپ یاد کریں، ہمارے بندے ایوب کو یا ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، کہ انی، کہ بلا شبہ، مسنی پہنچائی مجھ کو، شیطان نے، بنصب، نصب تکلیف، مشقت، پریشانی، وعذاب اور ایذا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ یہ کیا تکلیف اور کیا ایذا؟ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ان کو جسم کی بیماری لگ گئی تھی، جس طرح جسم ایک گل سڑ جاتا ہے نا، کوڑ کی، اس طرح کی کوڑ ٹائپ جو ہے مرض ہوتا ہے کہ جسم بالکل خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کا ان کو مرض لگ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور بدبو جسم سے، اور برا حال جس طرح ہوتا ہے نا، سارا جسم کے لوگوں نے بھی ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اس وجہ سے، بیوی بچوں نے بھی چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی تھی جو صرف ان کے ساتھ ان کی خبر گیری کے لیے رہتی تھی، علاقے سے بھی الگ تھلگ، یعنی لوگوں نے اپنے سے بھی الگ کر دیا کہ اس کو جسم کی ایسی بیماری ہے، کوڑ ٹائپ بیماری ہے، ہمیں نہ کہیں لگ جائے۔ بالکل الگ تھلگ ایک جگہ پہ ایوب علیہ السلام رہے، اور 12-13 سال یا 17-18 سال، یہ مختلف مفسرین کرام نے عمریں بتائی ہے کہ 12 سال تک یا 13 سال تک یا 16 یا 17 سال تک یہ اسی بیماری میں مبتلا رہے، یعنی یہ تھوڑا عرصہ نہیں، کہ کم از کم عرصہ بھی ہم لیں 12 سال ہی لیں، کیونکہ کچھ مفسرین کرام نے 12 سال بھی لیا ہے۔ 12 سال بھی کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، بہت بڑا عرصہ ہے کہ بندہ بیمار رہے اور 12 سال تک دنیا سے الگ تھلگ رہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو عطا کیا ہوا تھا، مال و دولت بھی تھی، اولادیں بھی تھیں، صحت تندرستی بھی تھی، بڑی لوگوں کے ساتھ مدد بھی لوگوں کی کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، جسم ختم ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، یہ ان کے حالات ہوئے، اور اسی پریشانی میں انہوں نے 12 سال یا 16 سال یا 17 سال تک گزارے۔ اس لیے ایوب علیہ السلام کا جو ہے یہ صبر مشہور ہے کہ یہ اس عرصے میں صبر کے ساتھ ہی رہے، انہوں نے گلے شکوے نہیں رب کے کیے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بن گیا میرے ساتھ۔ آج ہمارے بھی کچھ مسائل ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں، بیماری کوئی لگ جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لو جی سال ہو گیا مجھے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، مجھے 2 سال ہو گئے میرا یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، میری یہ بیماری نہیں سیٹ ہو رہی۔ 12 سال بہت بڑا پیریڈ ہے، اتنا سال یا 16 یا 17 سال تک یہ بہت بڑا پیریڈ ہے کہ بندہ بیمار ہی رہے اور صبر کا ہی مظاہرہ کرے۔
وہ بھی اللہ کا نبی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ نہیں کہ گلے شکوے رب کے کیے۔ یہ ضرور کہا کہ جب بالکل، وہ بھی کچھ مفسرین کرام نے روایتیں بیان کی، کچھ ایک دو ان کے دوست بھی تھے جو قریبی دوست تھے، وہ بھی ان کی خبر گیری کے لیے کبھی آتے تھے۔ ایک دن دونوں دوست، دونوں ساتھی جو ہے نا دروازے پہ کھڑے بات کرے، ان کے پاس آئے، یار یہ نا ایوب نے نا کچھ گناہ کیا ہے بہت بڑا، جس کی وجہ سے اس کو اتنا عرصہ ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کر رہا۔ ایوب علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو بڑی ان کو پریشانی ہوئی کہ اللہ تو جانتا ہے میں تیری نافرمانی کرنے والا نہیں۔ اب تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اللہ تو مجھے شفا عطا فرما، یعنی یہ اس طرح کا مسئلہ بنا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ نہیں گلے شکوے پھر بھی نہیں کیے۔ اللہ فرماتے اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الشیطان، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی یہاں پہ ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے، نبیوں کو بھی پریشانیاں آتی نہیں ہیں، انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو، اپنے رب کو۔ اذ نادیٰ ربہ، یہ نبیوں کی بھی سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانیاں آئیں، آپ نے بھی ہمیشہ اپنے رب کو پکارا۔ پہلے بھی بڑے بڑے نبی گزرے تھے، بڑے بڑے ولی گزرے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کو آپ جد الانبیاء کہتے ہیں کہ ہمارے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، وہ بھی گزرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پہلے نبیوں نے کہیں رب کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں پکارا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ قرآن مجید میں کئی نبیوں کا تذکرہ دیکھیں گے، کریں گے، سنیں گے کہ انہوں نے جب بھی ان کو کوئی مسئلہ بنا، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یہاں پہ دیکھیں انہ اواب، اینڈ پہ یہ پیچھے بھی لفظ گزر چکا، پچھلے نبیوں کا بھی تذکرہ، وہ رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، یہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی نبیوں کو بھی پریشانیاں آتی نہیں ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، انسان کی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن انہوں نے پکارا کس کو؟ رب کو، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ ہم خام خواہ رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، فلاں مدد فلاں مدد، بڑے بڑے نعرے ہم نے ایجاد کر لیے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم دستگیر، فلاں فلاں فلاں۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، نبیوں کی یہ سیرت ہے، ہم نے جانا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کی، سمجھ لیں۔ جب بندہ پریشانی کے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، یہ میرے پاس ہی آتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اللہ مجھے شیطان نے یہ تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے عذاب کی ایذا کی شکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب یہ تکلیف، پریشانی، صحت، تندرستی، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عاجزی اور انکساری کے معاملے میں نبی جو ہیں یہ اس کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے، اللہ تو نے مجھے یہ مصیبت میں ڈال دیا۔ ہوتی مصیبت پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، آسانیاں اور فراوانیاں بھی اللہ کی طرف سے، یہ سبھی چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تکلیف اور پریشانی بھی اگر اللہ نہ چاہے کوئی بندے کو نہیں آ سکتی، آسانی اور فراوانی بھی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی بندے کو نہیں مل سکتی۔ یعنی آسانیاں بھی اور مشکلیں بھی، پریشانیاں بھی، یہ سارا کچھ ان کا خالق اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے عاجزی انکساری کے طور پہ کہ میں اللہ کو نہ مجرم اس بارے میں ٹھہراؤں، یہ کہا کہ اللہ شیطان کی طرف سے میرے لیے تکلیف اور پریشانی کا مسئلہ جو بن گیا۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں جو نقطہ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اوپر جو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، برے اعمال کا نتیجہ۔ برے اعمال کون ہم سے کرواتا ہے؟ شیطان۔ شیطان ہمیں برائی کی طرف لے کے آتا ہے نا، شیطان ہمیں لے کے آتا ہے گناہوں کی زندگی کی طرف، برائی کی زندگی کی طرف، اور اس کے رزلٹ میں جب پھر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ پھر اس کا پیچھے مقصد معاملہ کیا ہوتا ہے، بیس کیا ہوتی ہے؟ شیطان۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی اور اس وجہ سے شیطان نے مجھے ورگلایا، یہ شیطان کی وجہ سے میں کوئی کمی کوتاہی کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ مصیبت پریشانی آ گئی ہے، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اس کو انہوں نے اس لیے ان کی طرف منسوب کیا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے الفاظ بیان کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام کی دعا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے پریشانی نے آ لیا، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، مجھ پہ رحم فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ایوب علیہ السلام نے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارکز برجلک ھذا، مار، ارکز مار، برجلک اپنا پاؤں، ھذا اس پر، یعنی یہ جو ہے یعنی مغتسلم، یہ غسل کرنے کو ہے، باردن ٹھنڈا، و شراب اور پینے کو ہے۔
اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو، انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، کیا ہوا؟ یہ اللہ فرماتے حاذا مغتسل، یہ ہے غسل کرنے کو۔ اس پانی ایڑی کو زمین پہ مارنے پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ جاری فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا نا، وہ بھی جب میدان میں گئے ہیں، ان کی ماں اور وہ اور کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے، وہ بھی اب پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور ماں ان کی بھاگ رہی ہے ادھر ادھر۔ چھوٹے سے یہ بچے اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا اس کے تحت چھوڑ کے گئے، تو وہ بھی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا تھا، جو آج زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ بنا کہ یہ اب الگ تھلگ دنیا سے رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ سلسلہ نہیں ہے، بیوی ہے جو آتی ہے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنا پیر جو ہے، پاؤں اپنا جو ہے یہ زمین پر مارے۔ انہوں نے پانی زمین پر ایسے پاؤں مارا، رگڑا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل، یہ ہے غسل کرنے کے لیے، بارد اور ٹھنڈا، و شراب اور پینے کے لیے، یعنی اس کو پیو بھی اور اس کے ساتھ غسل بھی کرو۔ ایوب علیہ السلام نے اسی پانی کو پیا، اس کے ساتھ اپنے جسم کو بھی دھویا، غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، بالکل جسم ایسے جیسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ بلکہ یہ روایتوں میں بھی آتا ہے جب ان کی بیوی آئی نا کھانا دینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ یہاں ایک میرا خامن تھا اور جسم اس کا گلا سڑا، جسم اس کا برا حال، یہ یہاں پہ بالکل صحت تندرستی کے ساتھ اس کو پوچھنے، اپنے خامن کو پوچھنے لگ گئی کہ یہاں میرا خامن تھا، بیمار تھا، میں اس کے لیے کھانا لے کے آپ نے کہاں دیکھا؟ کہیں دیکھا اس کو؟ یہاں میں اس کو چھوڑ کے گئی تھی، یہاں پہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایوب ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے کر دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جب چاہے جیسے چاہے جس چیز میں اللہ تعالیٰ چاہے شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ان کے لیے شفا جو ہے وہ رکھ دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، پھر کیا کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر مزید بھی ان کے ساتھ، رحمتم منا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکرا، اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو کہا پانی پاؤں زمین پر ماریں، پانی وہاں سے پھوٹا اور غسل بھی کیا، پیا بھی، اللہ نے صحت دے دی، اب صحت تندرستی تو دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی اور ان کے برابر مزید عطا فرمائے، یعنی پہلے بیوی بچے بھی چھوڑ گئے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیویاں بھی عطا کر دیں، اولادیں بھی عطا کر دیں۔ یہ ایک بالکل سلسلہ دنیا سے کٹ ہو گیا تھا ان کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دوبارہ ان کو ان کے گھر والے بھی اور ان کی مثل بھی، یعنی مزید عطا فرمائے، ان کے برابر، یعنی جتنے پہلے تھے اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور رحمتم منا، یہ ساری ہماری رحمت، یعنی اللہ جس بندے پہ رحمت کرتا ہے اس کو اس کے نقصان سے بھی اٹھا کے فائدے کی طرف دوبارہ لے آتا ہے، اس کو بیماری سے بھی اٹھا کے دوبارہ صحت کی طرف لے آتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل بستر پہ پڑا اور ہم کہتے ہیں بس اب اس کا کوئی صاحب نہیں، یہ اب اس نے ختم ہو جانا، دوبارہ پھر اللہ اس کو صحت تندرستی دیتا، پھر جیتا جاگتا چلتا پھرتا ہمارے سامنے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انسان کو پریشانی سے اٹھا کے نعمتوں کی طرف دوبارہ لے آتا ہے۔ اور ان کا معاملہ بھی اسی طرح، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، صحت بھی دے دی اللہ نے، تندرستی بھی دے دی، گھر والے بھی دے دیے، اور اتنے اور زیادہ بھی دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہماری رحمت سے تھا، اور وذکرا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ہے یہ عقل مندوں کے لیے، یعنی عقل مند بندے جو ہیں ان واقعات سے نصیحت پکڑتے ہیں، مختلف نصیحتیں بہرحال ہمارے لیے اس واقعے میں آتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ مصیبت کے موقع پہ بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کی دعا بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے یہاں پہ نصیحت ہے کہ ہم بھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ، بیوی آتی تھی ان کی خبر گیری کے لیے، ایک دفعہ بیوی سے کمی کوتاہی کوئی ہوگی، کچھ مفسرین کرام نے مختلف باتیں بہرحال لکھی ہیں کہ انہوں نے اپنے بالوں کی لٹ کاٹ دی تھی، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا کہ ایوب علیہ السلام کے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو یہ اس چیز کا دکھ ہوا کہ تو نے اپنے بال کیوں بیچ کے تو مجھے کھانے کے لیے میرے لیے چیزیں لے کے آئی ہیں، کچھ نے یہ واقعہ، کچھ نے کچھ، بہرحال جو بھی کچھ مسئلہ بہرحال ہوا کہ ان کو غصہ آ گیا اپنی بیوی پر۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، مجھے صحت ہو گئی نا، مجھے
صحت تندرستی ملے گی، میں نے تجھے 100 کوڑے لگانے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کوئی بھی کام بہرحال ہو گیا، جو بھی ان سے غلطی ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت تندرستی دے دی، اب انہوں نے اپنی قسم تو پوری کرنی تھی۔ قسم جو ہے یہ شرعی طور پر معاملہ ہمارا اسی ہوتا ہے، اگر کسی کام کے کرنے کی ہم قسم کھا لیتے ہیں وہ ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے، اگر نہیں قسم کھاتے پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، یہ الگ سے شریعت کا ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ قسم پوری کرنا لازم ہے ہمارے لیے، اگر نہیں فرض کرتے تو ہمیں یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس کپڑے لے کے دینے پڑتے ہیں، یا ہمیں ایک غلام آزاد کروانا پڑتا ہے۔ یہ 3 شکیں رکھی ہیں شریعت نے قسم توڑنے کی مد میں، قسم کے کفارے کی مد میں، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے پھر شریعت نے کہا ہے کہ 3 روزے رکھو، لیکن 3 روزے تب ہیں جب یہ تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، تب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پہلے ہی روزے ہی رکھ لیں۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اگر، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینے کی اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے پھر 3 روزے رکھنے، غلاموں کا تو بہرحال سلسلہ نہیں، تو یہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میں نے تجھے 100 کوڑے لگانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس عورت کو صابرہ پایا کہ یہ عورت جو ہے تمہاری خدمت کرنے والی، ساری دنیا چھوڑ گئی لیکن یہ خدمت کرنے والی تھی، اب کیا کر، قسم اپنی پوری کر، قسم نہ توڑ، ولا تحنس، کیا کر کہ ایک جھاڑو لے لے اور اس کے اندر 100 تن کے جھاڑو کے تن کے ہی ہوتے نا، اس کو ایک دفعہ ہی مار دے، یعنی قسم بھی تمہاری پوری ہو جائے گی اور اس عورت کی جو صابرہ عورت ہے اس کے ساتھ کوئی پریشانی کا معاملہ بھی نہیں بنے گا۔ یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی اس عورت کی فرما برداری کی وجہ سے، کہ وہ خامد کی فرما بردار تھی، خامد کا خیال رکھنے والی تھی۔ جب انسان اپنے حقوق پورے کرتا ہے نا، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے لیے بڑی مدد جو ہے وہ اترتی ہے۔ اس عورت نے ذمہ داری اپنی پوری